جبریل سدرہ چھوڑ کے در رسول پہ حاضری دے رہا ہے. یہ موضوع اتنا وسیع ہے اور محبت آفرین ہے کہ ایک رات نہیں کئی راتیں گزر جائیں مدینہ منورہ کا تذکرہ محبت ختم نہیں ہو سکتا. اور ایک ہی جملہ میری ساری گفتگو کا مرکز و محور ہے، جہاں محبوب رہتا ہے اس جگہ سے تو محبت ہوتی ہے. گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. جناب شہنشاہ نقابت رضوی صاحب نے مجھے دعوت دینے سے پہلے جو چند اشعار پڑھے تھے ان میں بھی مدینہ منورہ کا موضوع تھا. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ تھی جس کے مقدر میں، یہ راہ اسے ہی ملے گی جس کا مقدر اونچا ہے، جس کا نصیبہ بڑا اونچا ہے. سلطان عبدالحمید ترک محمود ترکی کا عظیم شہنشاہ مدینہ منورہ آیا. خلافت عثمانیہ کا دور تھا. مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے خاک روبوں میں تنخواہ تقسیم کی جا رہی تھی، انہیں تنخواہ دی جا رہی تھی. تو ترکیوں کا بادشاہ بھی اس لائن میں لگ گیا، خاک روبوں میں جاروب کشوں میں کھڑا ہو گیا. سپاہیوں نے کہا آپ کے خزانے سے تو تنخواہ دی جا رہی ہے، آپ اس وقت خلیفہ ہیں مسلمانوں کے اور آپ خود تنخواہ لینے والوں میں کھڑے ہو گئے ہیں. سلطان عبدالحمید ترک محمود نے کہا میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ قیامت کے دن بھی میں ان میں ہی کھڑا ہوں. قیامت کے دن میرا حشر بادشاہوں میں نہ ہو، میرا حشر مدینہ منورہ میں جھاڑو دینے والوں میں ہو. اور سلطان محمود غزنوی سحری کا وقت ہے، سحری کے وقت روضہ رسول کی طرف جا رہے ہیں. مدینہ منورہ کی گلی ایک کونے پہ چند سگانے کوئے رسول بیٹھے ہیں. محمود غزنوی نے سپاہیوں سے کہا ٹھہر جاؤ، وہ رک گئے. سلطان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جا کے سگانے کوئے رسول میں بیٹھ گیا. سپاہیوں نے کہا آپ کتوں میں جا کے کیوں بیٹھ گئے؟ سلطان نے کہا یہ میرے محبوب کی گلی میں رہنے والے ہیں، میں اس لیے ان میں آ کے بیٹھا ہوں. قیامت کے دن میرا حشر بادشاہوں میں نہ ہو، میرا حشر محبوب کی گلی کے کتوں میں ہو. جامی جیسے عاشق کہتے ہیں کاش سگت کوئے تورا نام جامی بودے کہ بر زبانت آمد گاہے گاہے. اے کاش یا رسول اللہ آپ کے در کے کتے کا نام جامی ہوتا، کسی بہانے آپ کے ہونٹوں پہ میرا نام تو آ جاتا. سگے طیبہ مجھے کہہ کے پکاریں بے دم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے. اور گولڑے کے تاجدار نے کہا ہوا سگ مدینے دی گلی دا، اے ہو رتبہ ہر کامل ولی دا. وہ خوش نصیب ہیں جنہیں مدینہ منورہ کی حاضری، مدینہ منورہ کی محبت نصیب ہو جائے. محبت دل میں ہو آدمی کہیں بھی رہے، مدینہ منورہ کی محبت ہو دل میں، مدینے نہیں جا سکے دل میں مدینہ آ جائے گا. پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی. پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا ادب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا ادب ہے. مجھے ایک سوال یہ بھی مجھے ٹھیک ہے جناب، ایک سوال یہ بھی بھیجا گیا ہے. مدینہ منورہ حاضری کے وقت درود و سلام خاص معمول ہے. ہر کوئی یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ کاش وہاں جا کے سلام پڑھنا نصیب ہو، سلام پیش کرنے ہی وہاں حاضر ہوتے ہیں. حالانکہ حضور یہاں بھی سلام سنتے ہیں، لیکن عاشق کی خواہش ہوتی ہے در رسول پہ حاضر ہو کے سلام پڑھیں. کسی دوست نے اسی حوالے سے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کون سا درود اور سلام بھیجنے کا حکم فرمایا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کے سوا کوئی اور درود نہیں پڑھنا چاہیے. اور آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیا کوئی حوالہ مل سکتا ہے کہ کسی صحابی نے درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھا ہو. سب سے پہلے تو اصول یاد رکھیں، قرآن کے مطلق کو ہم مقید نہیں کر سکتے، بات مشکل ہو جائے گی. آسان لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن نے مطلق حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مطلق حکم دیا ہے. اور قرآن کے مطلق کو ہم مقید نہیں کر سکتے. درود کسے کہتے ہیں؟ درود کہتے ہیں طلب رحمت. ہم اللہ تعالیٰ سے حضور کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، یہ درود ہے، چاہے عربی میں کریں چاہے اردو میں کریں.
چاہے مولا یا صلی وسلم دائمن ابدا اللہ حبیب کا خیر الخلق کلہم، یہ پڑھیں، یہ بھی درود ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ چاہے اردو میں پڑھ لیں، چاہے عربی میں پڑھ لیں، چاہے فارسی میں پڑھ لیں، جس زبان میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کی بلندی کے لیے مزید طلب رحمت ہوگی وہ درود و سلام ہے۔ زبان اس میں پابندی نہیں ہے، اور جب تک اصول پتہ نہ ہو خدا را دین کو بازیچہ اطفال نہ بنائیں۔ وہ لوگ جنہیں اصول دین کا ہی نہیں پتا وہ دین بیان کر رہے ہیں، اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں اصول دین کہتے کسے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں دین کے لفظ کا معنی نہیں پتا کہ دین کے لفظ کا معنی کیا ہے، وہ بھی بڑے بڑے عقیدے بیان کرتے ہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اگر ان سے پوچھے نا دین کے لفظ کا معنی کیا ہے، وہ یہ معنی ہی نہیں بتا سکتے کہ دین کسے کہتے ہیں، اور عقائد بڑے بڑے بیان کریں گے۔ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں دین بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ آج آپ لوگوں سے واہ واہی نہیں کروانی، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے۔ جو بھی آدمی دین بیان کرے خدا را پہلے اصول دین پڑھ لے، مقاصد دین پڑھ لے، دین کے مزاج سے آشنا ہو، قرآن اور حدیث پہ نظر ہو، سلف صالحین کے اقوال سامنے ہو، پھر وہ کوئی عقیدہ بیان کرے۔ اور اگر کوئی محض اردو کی چند کتابیں پڑھ کے دین بیان کرنا شروع کر دے، وہ دین بیان نہیں کر رہا، دین میں تحریف کر رہا ہے۔ وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوگا کہ یہ عقیدہ تم نے کیسے بیان کر دیا۔ اب یہ جو پابندی لگاتے ہیں کہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کوئی ایک دلیل ایسی دیں جس سے مطلق کو مقید کیا گیا ہے، کوئی ایک دلیل ایسی جس سے مطلق کو مقید کیا گیا ہے۔ اور دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ کوئی ایسا حوالہ دیں کہ صحابہ نے درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھا ہو، تو نوٹ کر لیں حوالہ دے رہا ہوں، بخاری شریف کے شارح امام احمد بن محمد قسطلانی، انہوں نے سیرت کی بڑی مشہور کتاب لکھی ہے المواہب اللدنیہ۔ قرآن مجید کی ایک دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، آگے کیا ہے؟ ماشاءاللہ علماء بیٹھے، حفاظ بیٹھے، آگے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہب لنا من لدنک۔ جب وہ یہ دعا قبول ہوگی اور لدنی مواہب ملیں گے تو وہ کہلائیں گے المواہب اللدنیہ۔ امام احمد بن محمد قسطلانی نے کتاب کا نام ہی اس دعا کی روشنی میں رکھا ہے المواہب اللدنیہ۔ المواہب اللدنیہ کے اندر وہ درود موجود ہیں جو صحابہ نے پڑھے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کا بڑا طویل درود، حضرت عبداللہ بن مسعود، دیگر صحابہ کرام کے درود جو وہ پڑھتے تھے اور درود ابراہیمی کے سوا پڑھتے تھے، وہ درود المواہب اللدنیہ کے اندر موجود ہیں۔ دیگر بھی حدیث اور سیرت کی کتابیں ہیں جن کے اندر وہ درود شریف موجود ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، ایک دوست مجھے کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی کے سوا کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ سمجھ آئیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی کے سوا کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ جو تم نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود ابراہیمی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا خود پڑھ رہے ہو اور ساتھ ہی کہہ رہے ہو درود ابراہیمی کے سوا کوئی اور درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ جو پڑھ رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کب درود ابراہیمی ہے؟ یہ بھی تو تم نے خود ہی بنایا ہے، یہ بھی تو اپنے الفاظ میں حضور کی خدمت میں تم درود اور سلام پیش کر رہے ہو۔ جن لوگوں کی کتابوں میں ہے کہ درود ابراہیمی کے سوا درود نہ پڑھے، ان کی کتابوں میں یہ لفظ بھی موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ یہ درود ابراہیمی نہیں۔ تو تھوڑی سی بھی عقل ہو تو دین سمجھ آئے گا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی سی بھی بے ادبی دل میں آ گئی تو عقل پہ پردے پڑ جائیں گے۔ کسی دوست نے پوچھا ٹھیک ہے جی درود ابراہیمی کے علاوہ درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل بھی نماز میں ہی ہے۔ نماز میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی،
ایوہ النبی کا مطلب ہے اے نبی یا نبی، یہی مطلب ہے ایوہ النبی کا۔ السلام علیکہ، یہ کام مخاطب کے لیے ہے۔ اور امام غزالی نے لکھا ہے جب تم یہ سلام پڑھو نماز کے دوران تو اس نیت سے پڑھو، انشاء سے پڑھو، اس نیت سے پڑھو کہ میرے حضور موجود ہیں اور میں انہیں سلام پیش کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ غیر مقلدین میں سے نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے بھی مسک الختام میں لکھا ہے، پس آن حضرت در زوات مسلیاں حاضر و موجود است، کہ جب نمازی درود پڑھ رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے تو یقین رکھو حضور سلام سن رہے ہیں، حضور حاضر و ناظر ہیں اور ان کی خدمت میں سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ کہنا، اس عقیدے کے پیچھے اور بڑے عقائد ہیں۔ حضور زندہ ہیں، حضور سن سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں گئے، چیونٹی 3 میل دور ہے۔ چیونٹی نے حضرت سلیمان کے لشکر کی خبر پالی اور دوسری چیونٹیوں سے کہنے لگی بلوں میں گھس جاؤ، اللہ کا نبی لشکر لے کے آ رہے، کہیں تمہیں پیروں کے نیچے نہ روند دے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، قرآن پڑھ رہا ہوں، فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ چیونٹی 3 میل دور ہے، حضرت سلیمان اس کی گفتگو سن رہے ہیں۔ آپ چیونٹی ہاتھ پہ رکھیں، کان کے قریب لے جائیں، آپ نہیں سن سکتے چیونٹی کی بولی کیا ہے۔ اور نبی کی شان دیکھیں، چیونٹی 3 میل دور ہے، نبی چیونٹی کی بولی۔ اب ذرا دیانتداری سے فیصلہ کرنا، نبی کی شان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں امتیوں کی نہیں سنتے، نبی تو چیونٹیوں کی بھی سن رہے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ لوگ کہتے ہیں امتیوں کی نہیں سنتے، قرآن کہتا ہے نبی تو چیونٹیوں کی بھی سن رہے ہیں۔ ایک چیونٹی زمین پہ رینگ رہی ہے، دوسری چیونٹیوں سے کہتی ہے بلوں میں گھس جاؤ۔ قرآن بیان کرتا ہے فتبسم ضاحکا من قولہا، جو نبی چیونٹی کی آواز سن رہا ہے وہ امتی کی نہیں سن سکتا۔ اور حضرت سلیمان چیونٹی کی سن لیتے ہیں، سلیمان کے بھی امام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ آنکھوں سالا۔ اس لیے جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں امام الانبیاء کی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ ایک دوست کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، یا محمد کہا کرو، پتہ چلے حضور کو بلا رہے ہو۔ رسول تو اور بھی بڑے ہیں، حضرت ابراہیم بھی رسول ہیں، حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں، حضرت عیسیٰ بھی رسول ہیں، توجہ ہے نا، رسول تو اور بھی بڑے ہیں۔ تم کہتے ہو یا رسول اللہ تو سارے رسول متوجہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کو بلایا ہے۔ اعتراض سمجھ آیا؟ اعتراض کرنے والوں کے ذہن میں اعتراض ہی آئے گا، کہتے ہیں یا تو حضور کا نام لو نا، خالی کہہ دیتے ہو یا رسول اللہ، رسول 313، ہر رسول کی توجہ ہو جاتی ہے پتہ نہیں کس کو بلایا ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤں تمہارے ماننے پر اور نہ ماننے پر، نہ مانو تو حضور کی نہ مانو، ماننے پہ آؤ تو کہو سارے رسول سن رہے ہیں، سارے رسول سن رہے ہیں۔ اور اصل جو جواب دے رہا ہوں ذرا توجہ سے سننا، میں نے کہا 200 کا مجمع تھا، باپ بیٹا دونوں اکٹھے آئے ہوئے تھے جلسہ سننے کے لیے، بیٹے کا ہاتھ باپ سے چھوٹ گیا، بیٹا دوسری طرف باپ دوسری طرف، بیٹے نے کھڑے ہو کے کہا ابا جی سارے ہی دیکھیں گے کہ میرا بیٹا ہے یا اصلی باپ ہی دیکھے گا؟ جی باپ ہی دیکھے گا نا کہ مجھے بلایا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت ابراہیم بھی رسول اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت خلیل اللہ، سارے رسول ہم انہیں مانتے ہیں، پر ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مراد